حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی کامل جو ہیں وہ گزرے ہیں، بہت ایک نام تھا، ایک ڈنکا، ایک شہرت، اور ایک چار عالم کے اندر آپ کا جو ہے وہ شہرہ بجتا تھا۔ ایک امیر شخص نے جو ہے وہ آپ کی دعوت کی، ایک امیر شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑا انکار کیا، وہ کہنے لگا کہ نہیں حضور میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، آپ میرے گھر آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ ایک وقت جو ہے وہ طے ہو گیا، لیکن آپ نے 3 شرطیں رکھ دی کہ 3 شرطیں میری قبول کریں گے تو پھر میں آپ کے گھر آؤں گا، ورنہ جو ہے وہ میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بندے نے آپ کی دعوت کی، دعوت کے لیے بڑا عالی شان اس نے اہتمام کیا، انواع و اقسام کے کھانے پکائے، بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے پکا کے دعوت کی، اور جب مقررہ وقت آیا تو اس گھر کے اندر چونکہ وہ بندہ امیر تھا، لینڈ لارڈ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت عطا کیا تھا، اور سن کر کے اللہ کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ تشریف لائے، آپ نے آتے ہی جو ہے وہ جہاں جوتے اتارے ہوئے تھے نا لوگوں کے، ان جوتوں پہ جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے، اللہ کے ولی ان جوتوں پہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جو صاحب خانہ تھا اس نے بڑا اہتمام کیا تھا، بڑے صوفے اور اعلیٰ قسم کے قلین، اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ مسند آپ کے لیے بنائی۔ اب وہ کہہ کچھ نہ سکا، کیونکہ شرط یہ تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، اور جہاں چاہوں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ یہ 3 شرطیں تھیں۔ چنانچہ یہ شرطیں پہلے طے ہو چکی تھی، لہٰذا وہ آتے ہی جو ہے وہ جوتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے۔ اب چونکہ طے تھا کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، اب وہ کہہ کچھ نہ سکا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وہ جوتوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے، لوگ بڑے پریشان کہ دیکھو اللہ کا ولی جو ہے وہ جوتوں پہ بیٹھ گیا ہے، اور بڑے پریشان ہوئے۔ صاحب خانہ بھی جو ہیں، جو میزبان تھے وہ بھی پریشان۔ چنانچہ آپ جو ہے جب بیٹھے نا تو کھانا شروع ہوا، کھانے کے اندر لوگوں نے مرغ مسلم اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانوں پہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، بڑے اعلیٰ قسم کے کھانا کھائے۔ لیکن بزرگوں کے بارے میں یہ پریشان تھے کہ اب یہ کیا کھائیں گے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی ٹکڑی، ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کا ولی، ان کے لیے ساری میں نے ڈشیں تیار کی ہیں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بجائے کو دال روٹی کھانے کے یا کوئی سادہ کوئی چلو غذا کھا لیتے، انہوں نے اپنے جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ بڑے پریشان ہوئے۔ چنانچہ جب کھانا شنا کھا چکے، فارغ ہو گئے، اب آپ نے فرمایا کہ جو کہوں گا وہ اب کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ انگیٹھی لے کے آؤ، انگیٹھی جو ہے کوئلے کی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ کوئلے جل رہے ہوں۔ چنانچہ وہ انگیٹھی لائی گئی، فرمایا کہ اس کے اوپر توا لا کے رکھو۔ توا لا کے رکھا گیا۔ جب وہ بالکل جو ہے وہ انگارا ہو گیا، سرخ ہو گیا، خوب جو ہے وہ گرم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ آج تم سب نے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے ہیں اور میں نے بھی جو ہے وہ روٹی کھائی ہے، تو چنانچہ آج اس پر کھڑے ہو کر سارے جو ہیں وہ حساب دو۔ اللہ کا ولی اس توے کے اوپر جو ہے وہ ننگے قدم آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے آپ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ اے لوگو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن کیا تمہارا حال ہوگا کہ جس وقت سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی اور انسان ننگے قدم ہوگا اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت تم جو ہے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے، تو اس وقت محشر کے میدان کے اندر ساری زندگی کے کھانوں کا حساب کیسے دے سکو گے۔ چنانچہ اللہ کے ولی کا جو واعظ تھا وہ بڑا پر اثر تھا، لوگوں نے سنا اور لوگ دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئے، اور آپ پھر نیچے اترے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اب تم جو ہے وہ اس توے پہ کھڑے ہو کر آج کے کھانے کا حساب دو۔
اب لوگوں کے اندر کہاں اتنی طاقت تھی، وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی تو کرامت تھی۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے، حضور یہ تو آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تم ساری زندگی کا حساب کیسے دے سکو گے؟ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ بڑے خوف خدا والے ہوتے ہیں، بڑے تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑا جو ہے ایک رب کا خوف ان کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لقمے کا حساب جو ہے، وہ کھانا بھی کم کھاتے ہیں، کھانا بھی کم کھاتے ہیں، اور کھاتے بھی حلال کا ہیں، حرام کی طرف جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال ہے، بندہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، راتوں رات میرے پاس بینک بیلنس ہو، راتوں رات جو ہے وہ میرے پاس کوٹھی ہو، کار ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اور ہر طرح کی جو ہے وہ سائشیں ہوں۔